رسالت موجود ہو تو پھر وہاں رجوع کیا جائے گا، ورنہ پاکستان میں جو حکمران اس قانون کے نفاذ میں سستی کر رہے ہیں ان کو باخبر کیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا، ان پر پریشر ڈالا جائے گا، لیکن قانون کو شریعت کے مطابق ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو حکمران اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے غیروں کو راضی کرتے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، تو جان لیجئے گا کہ یہ عارضی دنیا ہے، وہاں جانا ہے جہاں سب کو حساب دینا۔ اس لیے اگر ایسا ہوتا تو بہت سارے مسائل جنم نہ لیتے۔ یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس لیے ہر صورت میں یہاں نظام مصطفیٰ بطرز خلفائے راشدین کا نفاذ ہوگا، اور ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ نمبر 2، جو اس نے اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے، جس میں ہمارے نادان طبقے کے لوگ بھی شامل ہیں، کہ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ آپ ذرا بات پر غور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ تو جناب رافضیت والی بیماری ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، ایک آدمی کہے کہ یہ نہ پڑھو، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے قرآن تو تعریف کر رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی، اور کوئی تنقید کرنا شروع کر دے تو تضاد ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی کہے کہ نماز نہ پڑھو تو قرآن کی مخالفت ہو جائے گی تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی کہے کہ آئے گا تو تضاد ہو جائے گا اور قرآن کا انکار ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جناب بالکل اچھی طریقے سے ذہن صاف کر لیجیے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن حوالے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ میں جذبہ ہے تو یہ کچھ حوالہ جات ضرور نوٹ کر لیجیے قرآن مقدس کے۔ ہاں جی، یہ جی دیکھ لیجیے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13، آیت پڑھنے اور پورا ترجمے کا وقت نہیں، میں یوں سمجھیے کہ انڈر لائن کرتا جاؤں گا، آپ بعد میں غور کریں۔ یہاں کما آمن السفہاء کا لفظ ہے۔ جب کفار نے تنقید کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کہ جناب ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں، تو اللہ نے جواب دیا تھا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف۔
یہ بے وقوف ہیں جو کہہ رہے ہیں. اب ذرا آپ غور کیجئے گا، کیا جملہ کہا انہوں نے؟ بے وقوف کہا کہ جو آپ پر، آپ کی ذات گرامی پر ایمان لائے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بقول ان کے یہ بے وقوف ہیں. تو اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے نبی کے وہ صحابہ جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، نبی بھی میرا، یہ بندے بھی میرے، اور ان کا چناؤ میں نے کیا ہے، ان کو بھی وقوف کہا جا رہا ہے. تو قرآن نے کیا کہا کہ یہ ہیں بے وقوف جو کہہ رہے ہیں. اب یہ لفظ بے وقوف جو ترجمہ ہے، اس پر آپ غور کیجئے. بے وقوف کہا، اللہ نے برداشت کیا؟ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کو کافر نہ کہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے دوسرے مسلمان کو کافر کہا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو جس کو ایک آدمی جس کو کافر کہہ رہا ہے اور وہ ہے مسلمان، لیکن اس مسلمان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، کسی کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، سند نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے. جب ان کو کسی عام مسلمان کو کافر کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو صحابہ کرام تو وہ مقتدر ہستیاں ہیں جن کے ایمان کی شہادت اللہ، رسول اور قرآن نے دی ہے. تو جو ان کو کافر کہے گا تو وہ کافر نہیں بنتا، تو پھر کافر کب بنتا ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لامبی لامبی اذانیں کہنے والے، یہ لامبی لامبی مسلمانوں سے ہٹ کر کلمے پڑھنے والے، آپ لوگ بہت بھولے ہو. کسی کی ظاہری اداؤں پر تم مر مٹتے ہو. بہت شریف آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے. اسلام میں نیکی بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. اگر قادیانی نیکیاں کرتا پھرے تو قبول ہو جائے گا؟ اگر اس کا عقیدہ درست ہے پھر قبولیت کے چانسز ہیں نا، ورنہ نہیں ہے. جناب یہ انجینئر محمد علی جہلمی آف جہنمی کو اب تک شرفاء نے جواب دیا ہے، ہم شریفوں کے خادم ہیں، لیکن میرے قائد علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید کبھی کبھی مزاح میں فرماتے تھے کہ اگر علاج نہ ہو سکتا ہو تو ایسے مریض کو جوارش پاپوش کھلانی چاہیے. تو جناب آپ غور کریں، اگر پنجاب کے آئی جی جو کرسی پر بیٹھا ہو، حاضر سروس ہو، اور اس کا ایک پھول کم ہو، تو کہا جائے گا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ہم اس کو آئی جی نہیں مانتے، یہ آئی جی کہلانے کا حقدار نہیں، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک پھول کم ہے. تو وردی جو پہنی جاتی ہے اس کا بھی ایک قاعدہ ہے.
اس قاعدے سے ہٹ گئے تو گئے، تو جو اسلام کی وردی پہنے گا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس پھول کو سامنے رکھے گا، اگر وہ پھول کم ہوگا تو وہ اس لائق نہیں کہ دائرہ اسلام میں رہ سکے۔ ان باتوں پر غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ آیت نمبر جی یہ گھر جا کر دیکھ لیجئے جی، یہ بھی پارہ نمبر 1 کا آخر ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 137 ہے۔ آگے چلیے جناب، یہ پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ اس پر آپ غور کریں گے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، کافروں کو دوست۔ اب یہ قرآن ہے، اتنی عربی تو آپ بھی جانتے ہیں، اولیاء کا معنی دوست، ولی دوست، اولیاء جمع دوست، دون المومنین مومنوں کے سوا۔ یہ جو میٹھی میٹھی چینی لگا کر گولیاں کھلاتے پھرتے ہیں، اس سے کبھی بات بنی ہے؟ ایک وقت ہے نرمی کا، ایک وقت ہے گرمی کا۔ 6-7 سال تک اجازت ہے کہ نرمی سے کہو، پھر گرمی سے کہو۔ ہمیشہ بچوں کی طرح بات کرتے ہو؟ تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ کب مضبوط ہوگا؟ کافروں سے دوستی رکھنے کی اسلام اجازت ضروریات کے لیے علیحدہ بحث ہوتی ہے، دوستی کہہ رہا ہوں۔ آگے چلیے جی، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی یہ سارے کے سارے جو میں حوالے دے رہا ہوں یہ قرآن مجید کے ہیں جی۔ آگے چلیے جی،